الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ ملت واحدہ ہے، یہ امت واحدہ ہے۔ مشہور جو حدیث ہے جس میں کہا گیا یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹیں گے اور امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ حدیث اگرچہ بہت سی ضعیف احادیث مل کر گویا تقویت پہنچاتی ہیں، اور بعض علماء نے اس حدیث پر کلام بھی کیا ہے، بہت سے علماء نے صحیح کہا ہے، ضعیف کہا ہے۔ تو یہ آپس کے جو ہمارے فرقے ہیں، اس کو ہم فرقے نہیں کہتے، فرقے وہ ہیں قادیانی اور اس طرح کے جو ضال اور گمراہ فرقے ہیں جو امت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اصل فرقے ہیں۔ آج ہم پہلے ہی دیکھتے ہیں مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ ملحدین اور زندقین اور گمراہ لوگوں نے پہلے ہی مسلمانوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ پھر ہم مسلمان آپس ہی میں الجھتے رہیں، بھیڑتے رہیں اور ایک دوسرے کو ذات اور گمراہ کہنے لگے، اور انہیں ہم مناظرے کی دعوت دینے لگے ایک دوسرے کو ہی۔ پہلے ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی پر اور یوٹیوب پر دیکھ رہے تھے، ڈیبیٹ ہو رہا تھا، مسلمانوں کو بھڑکایا جا رہا تھا، برانگیختہ کیا جا رہا تھا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ ڈیبیٹ کے نام پہ مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر بحث کی جاتی ہے اور معاملے کو الجھایا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے ہی بھائی بند کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں ہی کو دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ڈائلاگ اور ایک ہے ڈیبیٹ۔ دونوں میں فرق ہے۔ عربی میں ڈائلاگ کو حوار کہتے ہیں، حوار سنجیدہ گفتگو، اور ایک ڈیبیٹ ہے جس میں سنجیدگی نہیں ہوتی، جس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ عربی میں جدال کہتے ہیں اس کو۔ حوار، ڈائلاگ یہ مطلوب ہے، یہ ممدوح ہے، یہ ہونا چاہیے، اور جدال جس کو ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں جو آج کل مشہور ہے، یہ انسان کے لیے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، آپس کو بانٹنے اور توڑنے کا کام دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حوار سے کام لیا ہے، کبھی جدال سے کام نہیں لیا۔ آپ نے ڈائلاگ کیا ہے لیکن آپ نے کبھی ڈیبیٹ نہیں کیا ہے، ڈائلاگ ہوا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہی تھی، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما کہا، اللہ کے نبی نے ان سے ڈیبیٹ نہیں کیا، تحاور کہا یہاں پر۔ اللہ کے نبی نے ان سے سنجیدہ، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی سنجیدہ گفتگو کو سن رہا تھا۔ تو ڈیبیٹ کو کبھی یہاں پر ڈیبیٹ کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی طرف منسوب کیا، اللہ کے نبی کی طرف تحاور کہا، تحاور آپس میں سنجیدہ گفتگو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو دیکھا آپ کے دروازے پر چیمہ گوئیاں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا الم یقل اللہ کذا، کیا اللہ نے ایسا نہیں کہا، کیا اللہ نے ایسا نہیں کہا؟ دوسرے نے کہا الم یقل اللہ کذا، کیا اللہ نے ایسا نہیں کہا؟ فخرج مغضبا، اللہ کے نبی غصے کی حالت میں نکلے اور کہنے لگے الہذا امرتم، کیا اسی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں جھگڑو لڑو؟ ام بہذا بعثت الیکم، کیا اسی لیے مجھے تمہارے پاس مبعوث کیا گیا ہے؟ ان تضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، کہ تم ایک دوسرے پر بحث کرنے لگو، جدال کرنے لگو، مناظرہ بازی کرنے لگو۔
فنہا عن الجدال، آپ نے مناظرہ بازی سے، ڈبیٹ سے منع کیا، مناظرہ بازی سے آپ نے روکا۔ وہ بھی دلیل پیش کر رہا ہے، یہ بھی دلیل پیش کر رہا ہے قرآن کی آیتوں سے، ہر ایک ان تضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض کہا، تو معلوم ہوا اللہ کے نبی نے کبھی یہ پسند نہیں کیا۔ حضرت علی کا حال دیکھیے، سامنے گمراہ فرقہ تھا خوارج، جس نے آپ کے ناک میں دم کر رکھا تھا، یہ لوگ آپ کو کافر کہتے تھے، نعوذ باللہ، خوارج آپ کو کافر کہتے تھے، دین سے خارج کہتے تھے، اور آپ سے لڑنے پر اتر آئے تھے۔ جب حضرت علی سے پوچھا گیا، طارق بن شہاب کہتے ہیں انہ قال کنت عند علی، میں اللہ کے نبی کے پاس تھا، حضرت علی کے پاس تھا، فسئل عن اہل النہر، اس کو اہل النہروان بھی کہتے ہیں، اہل النہر کے بارے میں پوچھا گیا، مراد کون؟ خوارج، امشرکون ہم، کیا وہ مشرک ہیں؟ غور کیجئے، کیا وہ مشرک ہیں؟ قال من الشرک فروا، ارے انہوں نے شرک سے فرار اختیار کیا ہے، یہ مشرک نہیں ہے، شرک سے تو یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں۔ ان الشرک من الشرک فروا قیل فمنافقون ہم، کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ قال ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقین بھی نہیں، کیوں منافقین اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، کیوں خوارج تہجد گزار، رات دن بھر قرآن پڑھنے والے، دن بھر روزے رکھنے والے، رات بھر عبادت کرنے والے، انتہائی متقی، کہتے ہیں ان المنافقین لا یذکر اللہ الا قلیلا، منافق بہت کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بہت کم ہی اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ قیل فما ہم، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ؟ منافق بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے، ہم اخواننا، یہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، بغوا علینا، بات یہ کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اہل النہر ہم اہل النہروان ہم الحروریہ، یہ خوارج ہیں۔ پھر انہوں نے کہا خوارج کون؟ جنہوں نے ان سے جنگ کی ہے۔ پھر حدیث پھر آگے فرمایا ان لکم علینا، حضرت علی کہتے ہیں انہی خوارج کے بارے میں کہتے ہیں انکم علینا اللہ نمنعکم فیئا، ہم پر ضروری ہے کہ مال فے کو ہم ان سے نہ روکیں، جب تک کہ ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے، جب تک ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، ہم پر بغاوت نہ کریں، تب تک ہم ان سے مال فے کو نہ روکیں گے۔ وَأَلَّا نَمْنَعَكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ کی مساجدوں میں، اللہ کے گھروں میں ہم ان کو آنے سے نہ روکیں۔ وَأَلَّا نَبْدَأَ بِكُمْ بِالْقِتَالِ، وَأَلَّا نَبْدَأَكُمْ بِالْقِتَالِ، ہم ان سے جنگ کا آغاز نہ کریں، جنگ کی ابتدا ہم نہ کریں، حَتَّى تَبْدَأُوا بِهِ، اگر وہ خود جنگ لڑ رہے ہیں الگ بات ہے، ہم جنگ میں پہل نہ کریں۔ صحابہ کرام کا یہ کیا حال تھا، وہ خود اپنے آپ کو ہی کہتے تھے کہ منافق نہیں ہوں، منافق حنظلہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا، کہتے تھے اپنے آپ کو، دوسرے کے اوپر نفاق نہیں تھوپتے تھے، کفر کے فتوے نہیں تھوپتے تھے، خود اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت عمر جیسا شخص حذیفہ بن یمان کے پاس آ رہا ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پوری فہرست تھما دی تھی، عمر جیسا شخص جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر پھر رہے حضرت حذیفہ کے پیچھے، کیا میرا نام منافقین کے لسٹ میں تو نہیں ہے؟ غور کیجیے آپ، انہیں تو اپنے نفاق کے بارے میں ڈر تھا، اپنے ایمان کے بارے میں خوف تھا، دوسروں کے ایمان کے بارے میں خوف نہیں تھا، اپنے ایمان کے بارے میں۔ حضرت حذیفہ نے کہا، مجبور ہو کر کہا آپ کیا پوچھ رہے ہیں عمر؟ انہیں بتایا آپ کا نام منافقوں کی فہرست میں نہیں ہے، بتانا پڑا حضرت حذیفہ کو۔ میرے عزیزوں، حوار، ڈائلاگ یہ اچھی چیز ہے، ڈائلاگ اچھی چیز ہے، ڈبیٹ نقصان دہ ہے۔ ڈائلاگ میں سنجیدگی ہوتی ہے، محبت ہوتا ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، اور مخصوص موضوع پر آپس میں سنجیدہ گفتگو، یہ ڈائلاگ ہے، یہ حوار ہے، اس کو مناظرہ بازی نہیں کہتے۔ حوار اور ڈائلاگ میں ہوتا ہے کہ آپس میں قربت پیدا کی جائے، ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کو سمجھا جائے، یہ مقصود ہوتا ہے حوار میں۔ جس طرح کہ امام رشید رضا نے کہا نتعاون فیما اتفقنا علیہ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ، متفق علیہ چیزوں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اور مختلف فی چیزوں میں جس میں اختلاف ہے ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ حوار میں
ڈائلاگ میں ایک دوسرے کو معذور سمجھا جاتا ہے، اپنی رائے سامنے والے پر تھوپی نہیں جاتی، اپنی رائے کو تھوپا نہیں جاتا سامنے والے پر۔ حوار میں، ڈائلاگ میں آزادی ہوتی ہے، سامنے والے کو بھی بولنے کا موقع دیا۔ یہ نہیں کہ کسی ادارے میں دو گروپ قائم کیے جائے، وہی مکتب فکر کے لوگوں کو آپس میں بانٹ دیا جائے اور کہیں یہ باتیں لیے اہل حق اور دو لوگوں کو لڑایا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ سامنے والے کو موقع دیا جاتا ہے، آپ اپنی بات رکھیں، اپنی آراء رکھیں، دلائل پیش کریں، سنجیدہ گفتگو ہو، یہ مقصود ہوتا ہے حوار، یہ ہوتا ہے حوار میں، ڈائلاگ میں۔ ڈائلاگ میں جھوٹ کو تھوپا نہیں جاتا سامنے والے پر، حوار میں، ڈائلاگ میں آزادی ہوتی ہے، سامنے والے کو بھی بولنے کا موقع دیا۔ یہ نہیں کہ کسی ادارے میں دو گروپ قائم کیے جائے، وہی مکتب فکر کے لوگوں کو آپس میں بانٹ دیا جائے اور کہیں یہ باتیں لیے اہل حق اور دو لوگوں کو لڑایا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ سامنے والے کو موقع دیا جاتا ہے، آپ اپنی بات رکھیں، اپنی آراء رکھیں، دلائل پیش کریں، سنجیدہ گفتگو ہو، یہ مقصود ہوتا ہے حوار، یہ ہوتا ہے حوار میں، ڈائلاگ میں۔ ڈائلاگ میں جھوٹ نہیں ہوتا، حقیقت بیانی ہوتی ہے۔ ڈائلاگ میں اندیشے بیان نہیں کیے جاتے، اندیشوں پر اندیشے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ نہیں، حقیقت پر مبنی گفتگو ہوتی ہے، قرآن اور حدیث پر۔ یہ نہیں کہ صرف اندیشے ہی اندیشے قائم کر کے اس پر رائے قائم کر دی جائے، یہ ڈائلاگ نہیں ہوتا۔ ڈائلاگ یہ ہے، ڈائلاگ کا انداز جس کو قرآن نے کہا یہ ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے وجود بخشا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں نقشے سے درست کیا، اچھا خاصا انسان بنایا۔ یہ انداز ہے ڈائلاگ کا، یہ ہے ڈیبیٹ اور ڈائلاگ کا انداز۔ ڈائلاگ میں دل جیتا جاتا ہے، دل اور عقل دونوں کو جیتا جاتا ہے، دل اور عقل دونوں کو جیتا جاتا ہے۔ اور ڈیبیٹ میں عقل کو تو جیتا جا سکتا ہے، دل کو جیتا نہیں جا سکتا۔ آج یہی بعض ہمارے اپنے مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے یہ حال ہوا کہ بعض اپنی یعنی ڈیبیٹ کے انداز میں، حوار کے بجائے، سنجیدہ گفتگو کے بجائے بات ڈیبیٹ میں بدل گئی، تو پھر ان لوگوں کے لیے پریشانی ہوئی اور پھر یہاں سے نکلنا پڑا۔ ایسی باتیں ہوتی جب ڈائلاگ ڈیبیٹ کی شکل اختیار کرتی تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ڈیبیٹ قابل مذمت ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن نے صاف کہا، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یہاں جدال اپنے بارے میں آرگومنٹ کرے گا، ڈیبیٹ کرے گا اللہ تعالیٰ سے، مجھے کیوں، میں نے ایسا کیا، میں اچھا تھا، نیک تھا، اپنے بارے میں گفتگو کرے گا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ چاہ رہے تھے، اپنے بیٹے کو بچانا چاہ رہے تھے، اگرچہ وہ ایمان والا نہیں تھا، بچانا چاہ رہے تھے طوفان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قالوا یا نوح قد جادلتنا، یہاں جادل کہا، ڈیبیٹ کہا، ڈائلاگ نہیں، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو معلوم ہوا وجادل بالباطل لیدحضوا بہ الحق، تو معلوم ہوا ڈائلاگ پسندیدہ ہے، ڈائلاگ پسندیدہ ہے، اور ڈیبیٹ اور مناظرہ بازی قابل پسندیدہ نہیں ہے۔ ڈیبیٹ میں ہوتا، مناظرہ بازی میں ہوتا کہ سامنے والے کو آدمی اپنی رائے کو سامنے والے پر تھوپنا چاہتا ہے اور سامنے والے کو غلط قرار دینا چاہتا ہے، میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے۔ اور ڈیبیٹ میں، ڈائلاگ میں ہوتا ہے کہ آپ راجے، ہم مرجو، افضل مفضول والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف کہا، جہاں بھی جدال کا لفظ استعمال کیا قرآن نے بالحق کہا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن آپ نے یہود اور نصارہ کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہا۔ اہل کتاب سے بحث کیسے کرو، اچھے انداز میں کرو، وہ تمہارے ساتھ غلط انداز میں پیش آئے تب بھی ان سے اچھے انداز میں پیش آؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لا باللتی ہی احسن نہیں کہا گیا، باللتی ہی احسن کہا گیا۔
اسی لیے یہود کہتے تھے اپنے گروپ کے بارے میں کہتے تھے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے تھے نصارہ حق پر نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے تھے یہودی حق پر نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب اللہ پڑھتے ہیں، خدا کی کتاب، دونوں کے پاس خدا کی کتاب اتری ہے۔ کہتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، آپس میں جو اختلاف کر رہے ہیں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ اسی لیے علامہ ابن سینا نے بہت اچھی بات کہی۔ ابن سینا کہتے ہیں بلینا بقوم یظنون ان اللہ لم یہدی سواہم، آج ہمارا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے، آج ہمارا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے، ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علاوہ کسی کو ہدایت نہیں دے گا، ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہی کامیاب ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، سامنے والا جہنمی ہے، سامنے والا منافق ہے۔ یہ کتنی اچھی بات کہی، ہمارا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علاوہ کسی کو ہدایت نہیں دے گا۔ آج ہمارا ابن سینا نے جو کہا تھا آج یہ 100% ہم پر لاگو ہو رہا ہے۔ مفسر قرآن مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، یہ جو جدال کے بارے میں مناظرہ بازی کے بارے میں کہتے ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مناظرے میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی آپ کو مناظرے کے لیے کہتا تو فرماتے بھائی مجھے کسی مناظرے میں نہ لے جاؤ، کیونکہ اگر میرا مد مقابل مناظر نے کوئی سچی بات کہہ دی تو میں اس کی تصدیق کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور تم کہو گے میں ہار گیا۔ مناظرہ بازی نہیں ہوتا ہے تم جیت گئے میں ہار گیا۔ کتنی اچھی بات کہی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دارالعلوم دیوبند ہی کے قدیم سپوت اور میدان مناظرے کے شہسوار مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی کہتے ہیں ایک موقع پر سوال کیا گیا کہ ہمارے یہاں اہل بدعت بہت زیادہ ہیں، ان کی اصلاح کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو فرمایا کہ کسی مناظرے یا بحث کے ذریعے سے تم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، کسی مناظرے یا بحث کے ذریعے سے تم ان کی اصلاح ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ تم سمجھا بجھا کر ان کے بچوں کو اپنے مکتب میں لے آؤ اور ان کی عمدہ تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ میدان مناظرے کے شہسوار خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کبھی نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ خود کہتے ہیں ہمارا طریقہ جھگڑے اور مناظرہ کرنا نہیں ہے، اگر کوئی شخص ہماری بات کو سیدھی طرح سمجھنا چاہے تو ہم ہر وقت اسے سمجھانے کے لیے حاضر ہیں، اور اگر کوئی ہماری غلطی ہمیں معقول طریقے سے سمجھانا چاہے تو ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کسی کے پیش نظر محض الجھنا اور الجھانا ہی ہو تو اس سے ہمیں کوئی تعارض نہیں ہے، تو اس سے ہم کوئی تعارض کرنا پسند نہیں کرتے۔ جس کا مقصد الجھنا اور الجھانا ہے تو ہم اس سے تعارض کرنا، اس سے پنگا لینا ہم پسند نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں آگے اسے اختیار ہے جب تک چاہے اپنا شغل جاری رکھیں، جب تک چاہے اپنا کام جاری رکھیں۔ ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی وہیں کے فارغ ہیں جہاں مناظرہ بازی ہوتی تھی، اور جہاں مناظرہ بازی ہوتی تھی وہاں پر وہ بحیثیت مشرف کی خدمت انجام دیے ہیں۔ کہتے ہیں مراد آباد میں جس روز مناظرے کی بھی تاریخ ہوتی تھی اس قدر چرچا تھا، مراد آباد میں جس روز مناظرے کی تاریخ تھی اس قدر چرچا تھا کہ ہندو بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں شاہی مسجد میں چلو مولویوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسی شرم آئی کہ لا الہ الا اللہ، ان مناظروں میں ایسی ذلت کیا کہنا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت نفرت کرتے تھے مناظرے کی مجلسوں سے، مسلمانوں سے کبھی مناظرہ نہیں کرتے تھے، ہاں کفار سے مناظرہ کرتے تھے۔ میرے عزیزو کاش جہاں مناظروں کے شعبے ہوتے ہیں کاش ہمیں ان مناظروں کے شعبے کا ازالہ کرنے کے بجائے اس کا امالہ کرتے۔ موجودہ شعبوں کو قادیانیت، الحاد، استشراق اور اسلام پر جدید اعتراضات جو کیے جا رہے ہیں ان کی رد میں اس کا امالہ کیا جاتا تو امت کو فائدہ ہوتا، امت کو فائدہ ہوتا، امت کو توڑنا نہ ہوتا۔
میرے عزیز، بہت سے ہمارے یہ جو مشہور حدیث ہے، اس حدیث سے ہم لوگ بہت غلط مفہوم لیتے ہیں، اور جو مناظرہ بازی کے جو قائل ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، ان اہل الکتاب افترقوا فی دینہم علی 72 ملہ، اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت بھی 73 فرقوں میں بٹے گی، ستفترق علی 73 ملہ کلھا فی النار، سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ اس حدیث کو اگر ہم صحیح طور پر سمجھ پاتے، کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر اہل حق ہیں، اہل باطل مراد نہیں ہے۔ ام سلمہ جب مسجد نبوی میں ہنگامہ ہو رہا تھا، ایک دوسرے پر کنکریاں پھینکی جا رہی تھی اور حضرت عثمان کی حصار بندی ہو رہی تھی، اس وقت پردے سے ہاتھ باہر کر کے کہا تھا، ام سلمہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی کی بیوی ام المؤمنین نے کہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں مراد یہ نہیں ہے، اشارہ کر کے کہا تھا یہ آپس میں وہاں پر یعنی مجوسی قسم کے، یہودی قسم کے لوگ تھے، عبداللہ ابن سبا، اس طرح کے لوگ مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج آپس میں مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے حوار کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے، سنجیدہ